بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ سامعین کرام، مولانا فضل الرحمان صاحب نے لنکا ڈال دیا ہے۔ پورے سیاسی حلقوں میں ہلچل اور زلزلہ طاری کر دی گئی۔ ہمیں اور آپ کو یہی بتایا گیا تھا کہ یہ آرگینک چینجنگ ہے۔ پارٹی نے عدم اعتماد کی۔ کچھ سیاسی پارٹیوں کے قیادت نے یہ کہا کہ میں نے یہ حکومت گرائی، کچھ نے کہا کہ میں نے عدم اعتماد لایا اور کچھ نے کہا یہی، جبکہ دوسری طرف عمران خان صاحب بار بار یہی بات دہرا رہے تھے کہ میری بند کمروں میں جو فیصلے کیے گئے اس پہ عمل درآمد کیا گیا، جبکہ اس کے پاداش میں بہت سے صحافیوں نے بھی اس پہ بات کی اور ان صحافیوں کو اس بات کی سزائیں ملی۔ اگر آپ بات کر لیں ارشد شریف صاحب کی تو اس دنیا سے چلے گئے سچ کی بات کرتے کرتے۔ اگر آپ بات کر لیں عمران ریاض صاحب کی تو وہ بھی یہی بات کر رہا تھا کہ رجیم چینج ہوا ہے اور لوگ آئے اور رجیم چینج کیے اور بند کمروں میں فیصلے کیے گئے اور ان کو بھی اس بات کی بہت بڑی سزا ملی۔ اس طرح سمیع ابراہیم، محیط پیرزادہ صاحب، صابر شاکر صاحب اور بہت سے جرنلسٹ ہیں جو اس کے پاداش میں ان لوگوں نے سزا کاٹی یا سزا کاٹ رہے ہیں، جبکہ ایک پارٹی کا، ایک قیادت کا، ایک پی ڈی ایم کا سرکردہ لیڈر ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں ایسے انکشافات کیے کہ سب کے سب ہوش اڑ گئے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آخر کار سچ بول دیا اور عنقریب باقی بھی پیپل پارٹی کے قیادت بھی یہی سچ بولنے پہ مجبور ہو جائے گی۔ مولانا صاحب نے آخر سچ کیوں بولا؟ کیا اگر اس 2024 کے الیکشن میں دھاندلی تو ہوئی اور اس کا سارا پیدا نون لیگ والوں کو دیا گیا، اگر اس پیدے میں مولانا صاحب کا بھی حصہ ہوتا، جس طرح اس نے کہا تھا کہ میرے 15-16 سیٹیں ہوں گے قومی اسمبلی میں، جبکہ سب کے سب اس کے برعکس چلی گئی اور اس کو اسمبلی سے باہر نکالا گیا، تو کیا اگر اسمبلی میں ان کے سیٹیں ہوتی تو کیا پھر بھی مولانا صاحب کا ضمیر جاگ جاتا اور وہ سچ بول لیتے؟ اگر کے پی کے میں وہ سیٹیں لے لیتے تو کیا پھر بھی مولانا صاحب سچ بولنے پہ مجبور ہو جاتا؟ یا جس طرح اے این پی میں کے پی کے میں ان کے ساتھ جو خط کیا گیا، تو کیا مولانا صاحب کو آنے والے وقت میں ڈر لگ گیا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ بھی اے این پی جیسا سلوک کیا جائے اور میرا بھی سیاست سے پتہ صاف کیا جائے؟ لیکن سامعین کرام، جو بھی ہوا اچھا ہوا۔ آج بھی پی ٹی آئی کی قیادت مولانا صاحب کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں اور ہو بھی گئے، کیونکہ مولانا صاحب نے صاف الفاظوں میں کہا کہ میرا پی ٹی آئی کے ساتھ صرف ذہنی مخالفت ہے، جسمانی مخالفت کوئی نہیں ہے، جبکہ بند کمروں میں اس نے کہا کہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ سیاسی جماعتیں تو ویسے ایک موخرے کے طور پہ استعمال کی گئی، اگر اس ٹائم میں انکار کر لیتا تو اس ٹائم میں عمران خان صاحب کے سخت ناقدینوں میں شمار ہوتا تھا، تو میرے اوپر یہ الزام لگتا تھا کہ مولانا صاحب عمران خان صاحب کو بچا رہے، جبکہ ہمیں صرف استعمال کیا گیا، ہمیں صرف ربڑ کی مہر کی طرح استعمال کی گئی اور ہم سے مہر لگائی گئی ہے۔ باقی فیصلے پہلے
کئی اور جگہ پہ ہو چکی تھی، اور اس نے ریٹائر جنرل باجوہ صاحب کا نام لیا، فیض حمید صاحب کا نام لیا، جبکہ فیض حمید صاحب نے اپنی وضاحت دے دی اور اس نے کہا کہ اس ٹائم میں کور کمانڈر پشاور تھا، اور اسی طرح جمہوریت یہی ہوتی ہے کہ اور بندے بھی اپنی بات کی وضاحت کر لیں، اس الزام کی وضاحت کر لیں، کیونکہ اگر عمران خان صاحب بات کرتا تو وہ الزام ہوتا، اگر کوئی اور بندہ بات کرتا تو وہ گواہ کے طور پہ آ جاتا ہے، لیکن جب ایک پی ڈی ایم جماعت کا قیادت اور پی ڈی ایم جماعت کا جو لیڈ کرنے والا بندہ ہے اگر وہ بات کر لے تو اس بات میں کتنی نزاکت ہے، اس بات میں کتنی سچائی ہے، اس پہ پورے سوشل میڈیا پہ باتیں چل رہی ہیں، بین الاقوامی میڈیا بھی باتیں کر رہی ہے، جبکہ کا بکا بین الاقوامی میڈیا بھی اس بات پہ بدضد تھے کہ رجیم چینج ہو گیا اور عمران خان صاحب کا حکومت چینج کی گئی ہے۔ آیا عمران خان صاحب کی حکومت کیوں چینج کی گئی ہے، کس وجہ سے چینج کی گئی ہے؟ عمران خان صاحب کو آخر بیرونی ملک امریکہ کیوں پسند نہیں کرتا، کس وجہ سے پسند نہیں تھا، اس پہ کسی اور جگہ پہ بات کریں گے، لیکن صرف اور صرف یہ بات ہے کہ مولانا صاحب کیا اب جو پی ٹی آئی کے ساتھ او شانہ بشانہ کھڑا ہو گئے، کیا آپ لوگ کا کیا رائے ہے کہ کیا وہ پی ٹی آئی کے لیے اور پاکستان کی سیاست کے لیے ایک سود مند فیصلہ ہے یا ایک گاٹے کا فیصلہ؟ اس پہ آپ لوگوں نے کمنٹس باکس میں آ کے لازم اپنا کمنٹس دینے، اور کچھ بندوں نے جو بندوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لے تاکہ ہماری فارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتی جائے۔ سامعین کرام، ندیم ملک صاحب نے اس بات پہ بار بار زور دیا کہ کیا وہ جنرل فیض حمید تھا، کیا وہ باجوہ صاحب تھا، تو مولانا صاحب نے کہا کہ ہاں، سب پارٹیوں کو اس نے ایک جگہ پہ اکٹھا کیا اور اس کو کہا کہ آپ لوگ عمران خان صاحب کی حکومت گرا دیں، عدم اعتماد لے کے آئے۔ اگر ہم عدم اعتماد نہ لے کے آتے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا، جبکہ عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ میرا حکومت بیرونی ائمہ پہ اسٹیبلشمنٹ نے گرائی ہے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ بار بار اس بات پہ بدضد تھے کہ ہم نے عمران خان صاحب کو گرانے کے لیے کام نہیں کیا بلکہ ان کو بچانے کے لیے کام کیا۔ تو کیا یا تو عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے تھے یا اسٹیبلشمنٹ کا بات میں صداقت نہیں تھی، جبکہ اب جو باتیں سامنے آئی ہے اس سے پورے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچی ہوئی۔ کے پی کے میں تو پی ٹی آئی کی حکومت بن رہی ہے، پنجاب میں اس نے بندے کو نامزد کر لیا ہے وزارت اعلیٰ کے امیدوار کے لیے، جبکہ وفاق میں بھی عمر ایوب کو نامزد کر دیا گیا، اور اس طرح بلوچستان میں بھی ایک بندے کو نامزد کر لیا گیا۔ اب مولانا صاحب اور پی ٹی آئی اس داند زدہ حکومت کے خلاف اسمبلی میں بھی بیٹھیں گے، اپوزیشن میں بھی ہوں گے، لیکن آئینی اور قانونی جنگ بھی لڑیں گے۔ تو کیا آپ لوگوں نے کمنٹس باکس میں اپنے رائے کا اظہار کرنا ہے کہ کیا یہ حکومت زیادہ دیر تک چلنے والی ہے یا نہیں؟ کیا یہ ملک کے جو حالات ہیں ان سے پاکستانی عوام کو نکال پائیں گے یا نہیں؟ کیا جو ملک کا معیشت بیٹھ گیا ہے کیا ان کو پروان چڑھائے گا یا نہیں؟ کیا جو آئین اور قانون کی بحران ہے کیا اس میں سکت آئے گی یا نہیں؟ یہ سامعین کرام آنے والے وقت بتائے گا، لیکن جو ہوگا بہتر ہوگا۔ میں اور آپ دعا گو ہے کہ یا اللہ ہمارے پاکستان کی معیشت کو بہتر کر لے، پاکستان کی حالات کو بہتر کر لے، اور جو
آئین اور قانون کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے، یا اللہ ان کو راہ حق دکھا دے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں کچھ مزید انکشافات کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔